زرار کو اپنی طرف آتا دیکھ وہ چوکنا ہو گئی۔ انظر نیچے اترو۔ نیچے اس کے سامنے کھڑے سنجیدگی سے کہتے وہ اس کے اترنے کا منتظر تھا، یعنی اس کے ساتھ دھوکا ہوا تھا۔ اس ڈرائیور کی بات میں خبر لینے کا سوچتے اس نے خود کے متعلق سوچا، اب وہ کیا کرے؟ تو تم شرافت سے اترنا پسند نہیں کرو گی؟ اسے خاموشی سے مجسمہ بنا دیکھ ارد گرد دیکھ کر زرار نے بولتے ساتھ اسے کھینچ کر پکڑا۔ زرار کیا کر رہے ہیں؟ اور نیچے اتار دیا۔ ابھی اسے اتار کر کھڑا کرتے وہ سیدھا بھی نہ ہوا کہ انظر نے دائیں جانب سڑک پر دوڑ لگا دی۔ میکسی پہنی ہونے کے باعث چاہ کر بھی اس کی رفتار تیز نہ ہو سکی۔ اس بات پر وہ خود کو جتنا کوس سکتی تھی اس نے بھاگنے کے دوران کوسا۔ یہ بات تو طے تھی وہ واپس نہیں جائے گی۔ انظر! اس کو بھاگتا دیکھ زرار بھی سیخ پا ہوتا اس کے پیچھے بھاگا اور تھوڑا دور جا کر اس نے بھاگتی ہوئی انظر کو جا لیا۔ میں یہاں پر کوئی مذاق کر رہا ہوں؟ بازو سے پکڑتے ہوئے سخت غصیلے انداز میں بولا۔ آپ پاگل ہیں، جانے دیں مجھے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ میں نے یہ شادی نہیں کرنی؟ اپنا بازو چھڑاتے وہ بھپری ہوئی شیرنی کی طرح بولی۔ ہاں پاگل ہوں، تم نے مجھے پاگل بنا دیا ہے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ اگر تم گھر سے باہر نکلی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے وہ چبا چبا کر بولا۔ اب کیا یہاں پر جلاد لگے ہوئے ہیں؟ برا پیش آؤں گی؟ زرار کی بات اسے مزید اشتعال دلا گئی۔ آخر میں اس کی نقل اتارتے وہ بولی۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے کے باعث سڑک پر چلتی انظر کی میکسی پھڑا رہی تھی۔ جو مرضی کہنا ہے کہو، مجھے فرق نہیں پڑتا، جیسا بھی ہوں تمہارا شوہر ہوں۔ ایک بار پھر زرار نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر گاڑی کے پاس لے جانے کے درمیان وہ گویا ہوا۔ میرے شوہر نہیں ہیں، میں اس نکاح کو ہی نہیں مانتی، مجھے جانے دے، اس شادی کا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ کسی طور پر قابو نہیں آ رہی تھی۔ اگر تمہیں جانے ہی دینا ہوتا تو تمہارا وہ عظیم خط پڑھ کر تمہارے پیچھے نہ آتا، اور تم آغاز سے پہلے انجام کی فکر مت کرو۔ اس لیے دوسرے ہاتھ سے گاڑی کا دروازہ کھولتے وہ طنز کرتے بولا۔ اب کیسے انسان ہے؟ ایک گھر سے بھاگی ہوئی لڑکی آپ کو قبول ہے؟ شاید میرا کوئی چاہنے والا۔ خبردار! اب تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ نکلے۔ گاڑی کی چھت پر ہاتھ مارتے اس نے اپنا غصہ دبانے کی کوشش کی۔ دل تو کیا وہ اس کی زبان کھینچ لی، جو نہ جانے کیا الا بلا بکتے اس کو انگاروں پہ لٹا رہی تھی۔ اس کی دہاڑ پر ایک پل کو وہ بھی سہم گئی اور اسے فوراً اپنے کہے جملے کا احساس ہوا۔ پیٹرول پمپ پر موجود عملے کے 2 بندوں کو فیروز نے بتا دیا تھا کہ دونوں آپس میں میاں بیوی ہیں، اس لیے انہیں چیختا چلاتا دیکھ کسی نے مداخلت نہیں کی۔ گاڑی میں بیٹھو، اسے اندر کی طرف دھکیلتے وہ بولا۔ اندر بیٹھو انظر۔ انظر کو ہلتا نہ دیکھ اس نے خود ہی چبا چبا کر کہتے بیٹھا بھی دیا۔ دروازہ بند کر کے گہرے سانس بھرتے اس نے اندر کی آگ کو بجھانا چاہا۔ ابھی وہ بونٹ کے آگے ہی پہنچا تھا کہ انظر دروازہ کھول کر پھر سے باہر اتر گئی۔ وہ کسی صورت جانے کو تیار نہیں تھی۔ اس کے لیے تو آر یا پار والا معاملہ بنا ہوا تھا۔ انظر وہیں کھڑے اس کی جانب ہاتھ سے اشارہ کرتے اسے گھورتے وہ آگ بگولا ہوتا چیخا۔ وہ زرار جس نے ہمیشہ ہر سچویشن کو ٹھنڈے دماغ کے ساتھ حل کیا تھا، انظر نے اس کا دماغ ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اللہ کے لیے مجھے سختی کرنے پر مجبور نہ کرو۔ سخت نگاہوں سے اسے دیکھتے وہ وہیں کھڑا بولا۔ پہلے جیسے بہت نرمی سے پیش آ رہے ہیں؟ غصے سے پیر پٹک کر کہتی وہ اندر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے پر وہ بھی اپنی سیٹ کی طرف آیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ زن کی آواز کے ساتھ گاڑی موڑتے تیز رفتاری سے وہ گاڑی وہاں سے لے گیا۔ اپنے بس میں کچھ بھی نہ ہوتا دیکھ وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پہلے تو زرار نے اسے اگنور کیا، لیکن مزید 15-20 منٹ گزرنے کے باوجود جب خاموش ہونے کی بجائے اس کے رونے میں اور تیزی آتی گئی تو سائڈ پر گاڑی روکتے اس نے اپنے سوٹ کی جیب میں رکھا سفید مخملی رومال نکال کر اس کی گود میں رکھا۔ انظر کیا مسئلہ ہے؟ کیوں تم ایسے کر رہی ہو؟ وہ ضبط کرتے نرمی سے بولا۔ میرا مسئلہ آپ ہیں۔ آپ کو کیوں نہیں میری بات سمجھ آ رہی؟ میں نے یہ شادی نہیں کرنی۔ رونا چھوڑ کر اس کی جانب رخ کرتے آنسوؤں کے باعث بھیگے چہرے کے ساتھ وہ کھویا ہوئی تھی۔ اس کا گود میں رکھا رومال اس نے اٹھا کر پاؤں میں پھینکا۔ وجہ؟ انظر کا بار بار منع کرنا سراسر اس کی تذلیل تھا۔ اس کا لہجہ تیکھا ہوا۔ کیا یہ وجہ کافی ہے کہ میں کسی ایسے شخص سے شادی نہیں کرنا چاہتی جو دباؤ میں آ کر جائیداد کے لیے میرے سے شادی کرے؟ میں خود کو غاصب نہیں کہلوا سکتی۔ سرخ انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے وہ دل کی بات زبان پر لے آئی۔ زرار خان، آپ ایک نہایت ہی مفاد پرست لالچی انسان ہیں۔
پسند صنم کو کرتے ہیں تو اس سے ہی شادی کریں۔ میری زندگی کیوں عذاب کر رہے ہیں؟ جب فیصلہ کرنے آئے تھے تو کرے میرا فیصلہ، آزاد کرے مجھے۔ اس بات کا اندازہ کیے بغیر کہ اس کی یہ بدگمانی اسے کیا رنگ دکھانے والی ہے، وہ زرار کے دل کی پرواہ کیے بغیر بولتی چلی گئی۔ وہ اور بھی کچھ بولنا چاہ رہی تھی کہ کب سے خود کو کنٹرول کرتا زرار چلا اٹھا۔ اس کے دل میں اس قدر زہر بھرا تھا، ہر بات کلیئر کرنے کے باوجود بھی وہ کیا کیا سوچے بیٹھی تھی۔ یہ اس کی برداشت کی حد تھی۔ اب اگر مجھے تمہاری آواز بھی آئی تو تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کہتے ہوئے اس کی آواز کافی تیز تھی۔ میرے اوپر چیخے مت، کھڑکی کے ساتھ لگ کر بیٹھتے وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔